نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین، تلامذہ اور مفتی صاحب اور مکرم متقفین و شرکاء، آج بتوفیق اللہ تعالی سورہ مریم کی آیت نمبر 46 سے مضمون شروع ہو رہا ہے. کل خطبہ جمعہ میں آپ نے جو بیان سنا تھا وہ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 45 تک کے مضمون پر مشتمل تھا، اور اس میں سارا بیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم پر، آپ کی تلقین پر، اور وہ بنیادی ہدایات اور نصائح جو آپ نے فرمائی وہ ان پر مشتمل تھا. جو ہدایات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پچھلی 5 آیات میں مذکور ہوئی، وہ مضمون جا کے آپ کے صدق و صداقت کے بیان سے اور پیغام توحید سے اور شرک کی نفی سے، پھر علم نبوت کا بیان، اور یہ کہ اتباع نبوی اور پیروی نبوی سے ہی حق نصیب ہوتا ہے، پھر شیطان کی پرستش اور شیطانی راہوں کی پیروی کو ترک کرنے کا حکم، اور آخر میں یہ کہ شیطان کی پیروی کرنے والے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور یہ اپنے لیے عذاب جہنم کا راستہ کھولتے ہیں، اور ان کی دوستی اور ولایت شیطان کی دوستی اور ولایت ہوتی ہے. یہ ایک مضمون تھا پورا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیان کی صورت میں مکمل ہوا. آج آیت نمبر 46 سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر، اس کا جواب شروع ہو رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر جو رد عمل ہوا گھر میں، چچا کی طرف سے جس رد عمل کا اظہار ہوا، آج کی یہ آیتیں اس رد عمل کے بیان سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر مضمون اپنی ترتیب کے ساتھ آگے چلتا ہے. آپ کے چچا آزر نے، جس نے آپ کو پالا تھا اور جس کو قرآن مجید نے عرف عام اور محاورہ عرب کے مطابق باپ کے لفظ سے تعبیر کیا،
اس نے جواب دیا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے برگشتہ ہے، بیزار ہے؟ لئن لم تنتہی، اور سن لے تو اگر اس دعوت سے باز نہ آیا، توحید اور رد شرک کی اس پیغام سے اگر تو باز نہ آیا اور اپنی دعوت جاری رکھی، لأرجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی سزا موت دوں گا، پتھروں سے مار مار کے تمہیں سنسار کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور یہ بھی بہتر ہے کہ اب باقی مدت زندگی کی جو رہ گئی ہے اس میں تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، یعنی میرا گھر چھوڑ دو، میرا گھر چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ۔ یہ جواب تھا پہلا جو آپ کی دعوت کے رد عمل کے طور پہ ملا۔ اس جواب سے یہ معلوم ہوا کہ دعوت حق پر مشکلات، مصائب اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ مخالفتیں اور سب سے زیادہ مزاحمتیں اور مصائب و آلام اور مشکلات انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو ہمیشہ پیش آئیں، کہ ان کی دعوت کائنات انسانی کے سب داعیوں سے اونچی تھی، سب دعوتوں سے ان کی دعوت اونچی تھی، اور جتنے داعی اس دنیا میں ہو گزرے ہیں یا ہوں گے وہ بطور داعی سب سے اونچے تھے۔ دعوت جتنی اونچی اور جتنی بلند تھی اسی قدر مخالفت بھی شدید تھی۔ تو گویا آپ کو اس دعوت حق پر سخت اذیت کی دھمکی ملی، حتیٰ کہ موت تک کی دھمکی ملی کہ آپ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعوت حق کو چھوڑ دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق کفار و مشرکین عرب کے سامنے اور قریش مکہ کے سامنے پیش فرمائی تھی، آپ کو بھی اس طرح دھمکیاں دی گئیں، اور آپ کی دعوت کو روکنے اور آپ کے پیغام کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے اسی طرح ہر قسم کے اعصابی حربے، مزاحمتی حربے اور مخالفتی حربے استعمال میں کیے گئے۔ اور پھر وَاہْجُرْنِی، پھر اس کا کہنا وَاہْجُرْنِی، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یہاں سے یہ نقطہ جو میں ترتیب سے بیان کر رہا ہوں جب سے سورہ مریم شروع ہوئی ہے 46 نمبر آیت میں، تو یہ 87 ہدایات ہو چکی ہیں۔ کتنی؟ 87 ہدایات جو اب تک ہم اخذ کر چکے ہیں۔ وہ اس آیت کریمہ سے ایک اور چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اہل باطل جب کوئی دعوت ان کے مفاد کے خلاف، ان کے عقیدے اور ان کے فکر و خیال کے خلاف ہوتی اور ان کے لیے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو وہ اہل باطل سے اپنا رشتہ اور تعلق بھی قطع کر لیتے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ باطل کو اپنے غلط عقیدے اور برے عقیدے اور گمراہی پر مبنی فکر اور خیال سے اتنا پیار ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کی اس قدر فکر ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جس دعوت کے اٹھنے سے اس کا فکر مٹ جائے گا، جس دعوت کے اٹھنے سے اس کے عقیدے کو نقصان پہنچے گا، اور جس دعوت کے فروغ پانے سے اس کا جو بھی نظام ہے، اس کے وہم و خیال کا، اس کا عقیدہ، اس کا گمان، اس کو سخت دھچکا لگے گا۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اعصابی جنگ لڑتا ہے، صاحب دعوت
اور اہل دعوت کے خلاف دھمکیاں دیتا ہے، دعوت کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور قطع تعلق بھی کرتا ہے تاکہ نفسیاتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اعصابی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، عائلی سطح پر، یعنی ہر سطح پر اہل دعوت اور صاحب دعوت پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ یہ پریشان ہو کر، مجبور ہو کر، خود کو تنہا اور بے سہارا پا کر بھی اپنی دعوت کی راہ سے ہٹ جائے۔ تو گویا جھوٹے عقیدے والے اور برے فکر رکھنے والے لوگوں کو جتنی محبت اپنے جھوٹے فکر اور برے عقیدے کے ساتھ ہوتی ہے، اس قدر محبت اور اس قدر قلبی لگاؤ سچے عقیدے اور سچا فکر اور سچی دعوت رکھنے والے لوگوں کو اپنی دعوت اور اپنے فکر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا حال، یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک باطل ہے، جھوٹے عقیدے کا آدمی، اس نے محسوس کیا کہ اگر یہ دعوت ابراہیمی جاری رہی تو میرا جو عقیدہ ہے جس پر ہمارے پورے معاشرے کا نظام قائم ہے اور جسے ہم درست سمجھتے ہیں، نظام فکر ہے، یہ سارا مٹ جائے گا۔ تو اس نے اپنے فکر اور عقیدے کو خطرے میں محسوس کیا اور ہر ممکن مخالفت اور مزاحمت پر تیار ہو گیا، اور پھر اپنی سطح پر کام کیا کہ قطع تعلق بھی کر دیا۔ قطع، یہ اس کی حمیت اور غیرت ہے اپنے عقیدے کے بارے میں، یہ اس کی باطل حمیت ہے، یہ اس کی، اور یہ حمیت جاہلیہ ہے۔ قرآن مجید نے جاہلیت کے، یعنی جاہلیت پر مبنی، گمراہی پر مبنی اور باطل تصورات پر مبنی 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک حمیت الجاہلیہ، یعنی جاہلی غیرت، وہ عرب کے لوگوں کی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مختلف ان کے اپنے قبائلی اور اپنے علاقائی اور نسلی اور لسانی تعصبات تھے، اس کے اوپر ایک جاہلی عصبیت تھی۔ ظن الجاہلیہ، جاہلانہ دور جاہلیت کے گمان اور دور جاہلیت کے اعتقادات۔ تبرج الجاہلیہ، دور جاہلیت کے تبرج، یعنی فحاشی، عریانی اور نمود نمائش پر مبنی عورتوں کی زیب و آرائش۔ اور حکم الجاہلیہ، دور جاہلیت کے باطل قوانین، رسم و رواج اور قوانین۔ تو یہاں بھی غیرت ہے باطل کے لیے، حمیت الجاہلیہ۔ تو باطل کے لیے اہل باطل کی اتنی حمیت اور غیرت ہے کہ وہ اپنا رشتہ اور تعلق بھی منقطع کرنے پر آ گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کا میرا کیا رشتہ ہے، اپنے فکر اور عقیدے کو مقدم جانا، رشتے کو مؤخر جانا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ حق کی دعوت اور حق کے عقیدے پر مبنی ہونے کے باوجود اس حق کے لیے ہمارے اندر وہ غیرت اور حمیت نہیں، وہ غیرت اور حمیت نہیں۔ غیرت اور حمیت جس کو کہتے ہیں عصبیت اور تعصب، 2 چیزوں میں فرق ہے۔ عصبیت اور تعصب 2 چیزوں میں فرق ہے۔ عصبیت محمود ہے اگر حق کے لیے ہو، حق کے لیے عصبیت اور حمیت اور غیرت یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ تعصب ناپسندیدہ ہے۔ عصبیت کہتے ہیں اپنے عقیدے میں پختگی، اپنے فکر میں، عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے نظام میں پختگی، اس پر ثابت قدم رہنا، اس میں لچک نہ آنے دینا، اس پر گیو اینڈ ٹیک نہ کرنا، سودے بازی نہ کرنا، اور جو اس کا دشمن ہے اسے دشمن سمجھنا، جو اس کا وفادار ہے اس کو دوست سمجھنا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ سب چیزیں عصبیت کا تقاضا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کچے تعلق والے لوگ ہیں، ان پر تھوڑا سا کام کیا تو ان کو اپنی راہ سے ہٹا لیں گے۔ نہیں، جہاں عصبیت غیرت نہیں ہوتی حق کے لیے، وہاں لوگ آ کے محنت کرتے ہیں، اس سے وسوسے ڈالتے ہیں اس کے اندر، اور راہ حق سے بہکانے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جہاں پتہ ہو کہ حق کے لیے عصبیت ہے، پختگی ہے، وہاں وہ ہمت اور جرأت ہی نہیں کرتے۔ پتہ ہے کہ یہاں اگر کوئی ایسی بات ہم نے جا کے کی
تو ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی، منہ کی۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ مشن سے متعلق ہے یا اپنی دعوت سے متعلق ہے، اور آپ کے پاس لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور مشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا زبان درازی کرتے ہیں یا تنقید اور طعن کرتے ہیں، تشکیک پیدا کرتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص جواب دیتا نہیں جی میں نے تو قسم لینے زندگی بھر کبھی اپنی زبان بھی مشن کے خلاف نہیں کھولی، تو قسم اس کی نہیں مانگی جا رہی، قسم اس کی نہیں مانگی جا رہی کہ زبان نہیں کھولی، کیا اس کی بھی قسم ہے کہ کان سے بھی نہیں سنا؟ اگر تو خود زبان کھولی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنی دعوت پر، اپنے فکر پر، اپنے عقیدے اور مشن پر عقیدہ ہی نہیں ہے، اعتقاد ہی نہیں ہے۔ خود زبان تو انسان تبھی کھولتا ہے نا، شکوک و شبہات ہوتے ہیں جب اس کے ذہن میں، اور اطمینان قلب نہیں ہوتا، اعتماد اور اعتقاد نہیں ہوتا، تو تبھی مخالفانہ طریق پر بات کرتا ہے نا۔ تو جب اس نے خود زبان کھول لی تو اس کا تو اپنا قصہ ہی صاف ہو گیا نا، اس کا تو راستہ جدا ہو گیا۔ وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں اکثر لوگوں کو جو مرض ہے اور وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا ہے؟ ایمانی کمزوری ہے، اور حق کی عصبیت میں کمی ہے، اور حق کی حمیت میں کمی ہے۔ وہ یہ خود زبان نہیں کھولتے، اپنے مشن کے خلاف خود کیوں کھولیں گے، مگر موقع دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ آ کے ان کے پاس بیٹھیں اور ان کے کانوں میں وصف سے ڈالیں، اور میٹھے لگے لپٹے طریقے کے ساتھ مشن کے خلاف زہر اگلیں، شکوہ کریں، شکایت کریں، غیبت کریں، چغلی کریں، اور آپ چپ کر کے سنتے ہیں، آپ چپ کر کے سنتے ہیں۔ اور جب آپ سے کہا جائے کہتے ہیں جی وہ تو وہ کہہ رہا تھا، میں نے تو کبھی یہ لفظ بھی نہیں بولا۔ میں ایک نکتہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو پلے باندھ لیں، پوری زندگی کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جو شخص اپنی دعوت، اپنے عقیدے اور اپنی مشن پر پاس بیٹھ کر دوسرے کی چغلی، دوسرے کا جھوٹی تہمت اور دوسرے کا زہر اگلا ہوا سن لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، سمجھ لیں کہ وقت قریب ہے جب یہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا۔ بس خاموش بھائی، یہ مست ملنگ میں نے تو گڑبڑ کر دی ساری، کہ مستی ملنگی میں آ گئے اور بات کو سمجھنے کی کوشش۔ بیٹے یہ بات سمجھیں، آپ رہیں مست رہیں، ملنگ رہیں، سنگ رہیں، اللہ آپ کو استقامت دے گی، استقامت کی بات ہے، مگر اس استقامت سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں کہ استقامت ہونی کس چیز پر چاہیے۔ استقامت، یہ بات میں ایک بڑی زندگی بھر کے لیے ایک نصیحت آپ کو دے رہا ہوں کہ جو شخص اپنی دعوت، اپنے مشن، اپنے دین، اپنی دعوت، اپنے فکر، اپنے مشن کے خلاف دوسرے کو زہر اگلنے کا موقع دیتا ہے، یہ چغلی، شکایت، تشکیک جو کچھ بیان کرتا بیٹھ کے سنتا ہے، اور اس کا منہ توڑ کر اسے بھگا نہیں دیتا، یا اپنی مجلس میں، صحبت میں ایسا معاملہ ہوتا ہے اور وہ برداشت کرتا ہے، انتظار کریں اس دن کا کہ یہ شخص بہت جلد گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، نہیں جی ہم تو اللہ کا شکر ہے اتنے پختہ ہیں، اتنے فولاد کی طرح، پتھر کی طرح، کوئی کچھ زبان کھولتا رہے ہمارے اوپر اثر، بولی ہمارے اوپر اثر۔ یہ بہت سے لوگوں کو سنا، اور جس کی زبان سے سنا اسی پر اثر ہوا، اور وہی راہ حق سے بھاگ گیا۔ یہ عمل ہی غلط ہے، اور جس چیز سے اللہ اللہ کے رسول نے روک دیا ہے، انسان اللہ اللہ کے رسول کے دیے ہوئے فکر اور دی ہوئی ہدایت سے زیادہ اونچے دماغ کا مالک۔ جی قرآن مجید نے جب شروع میں فرما دیا کہ انعام یافتہ بندوں کی راہ، ان کی صحبت اور سنگت مانگو، اور جن پہ اللہ ناراض ہوا ہے ان کی صحبت اور ان کی راہ نہ مانگو، اور فرمایا اللہ پاک نے کہ جب تمہیں نصیحت اور ہدایت مل جائے تو اس کے بعد ظالموں اور گمراہوں کے پاس نہ بیٹھا کر۔ لا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے نصیحت اور ہدایت اور حق کی بات پہنچ گئی ہے تو اس کے بعد ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا کیا تک ہے جو ظالم ہیں، حد سے بڑے ہوئے ہیں اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ گمراہوں اور بدبختوں کے پاس
اور محروموں کے پاس نہیں بیٹھتے. یہ کیوں منع فرمایا؟ جہاں صحبت صالح اپنانے کا حکم ہے وہاں صحبت بد ترک کرنے کا حکم ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں کام ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. صحبت صالح بھی اپناتے ہیں اور صحبت بد بھی نہیں چھوڑتے، برقرار رکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ ادھر سے جو چند قطرے بھلائی کے نصیب ہوتے ہیں، یا چند سمجھے گوہر، یہ چند ذرے خیر کے، نیکی کے، ہدایت کے، نور کے نصیب ہوتے ہیں، صحبت بد کے باعث اس سے 2 گنا زیادہ ظلمت اور تاریکی مل کے سارا معاملہ خراب کر دیتے ہیں، روز کا روز خراب ہو جاتا ہے. یوں سمجھ رہے کہ جیب نیچے سے کٹی ہوئی ہے، اوپر سے روزانہ چند سکے، پیسے، رقم مل رہی ہے، آپ اس میں ڈالے بھی جا رہے ہیں اور روزانہ نیچے سے گرتے بھی جا رہے ہیں، تو جیب میں کیا بچے گا؟ معاملہ صاف کا صاف رہے گا، صاف کا. آپ اس کی یہ مثال بھی لے لیں کہ معدہ انسان کا خراب ہے، معدہ خراب ہے، اور بڑی بڑی اعلیٰ مرغن اور مقوی قسم کی غذائیں روزانہ کھاتا بھی جا رہا ہے، اور ساتھ جو کہ معدہ انتڑیاں خراب ہیں تو وہ اس حال ہیں، اس کا پیٹ خراب ہے، نکلتا بھی جا رہا ہے. اس سے صحت بنے گی یا بگڑے گی؟ اس لیے پہلے اللہ پاک نے فرمایا لا الہ، جو باطل ہے پہلے تو اسے مٹا دو، جو باطل ہے پہلے اسے مٹا دو. باطل سے ترک تعلق کر لو، باطل سے ترک تعلق کر لو، باطل کے نقش و نگار جو ہیں ان کو پہلے مٹا لو. الا اللہ، جب تختی صاف ہو جائے پھر اللہ کا نام رقم کر لو. تختی پر غلط ملت باتیں بھی لکھی ہوئی ہوں، اوٹ پٹانگ قصے بھی لکھے ہوئے ہوں، اور ان میں ہدایت کی اچھی باتیں بھی ساتھ لکھ لیں، اس سے انسانی ذہن کو پراگندگی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتی. یعنی یہ قاعدہ کلیہ ہے، قاعدہ اور کلیہ. تو صحبت صالح اپنانے کی ہی صرف ضرورت نہیں، اور صرف یہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ صحبت بد آگے آئے گا، آگے آ رہا ہے اس کا بیان، ترک کرنے کی بھی ضرورت. مگر یہ بات بالعکس طریق سے آ گئی تھی. آگے تو یوں آ رہا ہے کہ اہل حق باطل کی صحبت ترک کرتے ہیں، آگے یہ بیان آ رہا ہے. مگر یہ بات اس طور پہ آئی کہ دیکھیے باطل کی غیرت کا عالم کیا ہے کہ وہ اہل حق سے اپنا تعلق توڑ رہا ہے کہ کہیں میرے باطل عقیدے کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس کو بے سہارا کر دو. تو جو غیرت اور حمیت باطل عقیدے اور باطل فکر والوں کو اپنی دعوت اور فکر سے متعلق کے ساتھ ہے، اس قدر غیرت اور حمیت اہل حق کو اپنی حق پر مبنی دعوت کے ساتھ بھی. اور جب آپ یہ اس پر عمل نہیں کرتے تو نتیجتاً نقصان ہوتا ہے. میں اس کا ذکر تھوڑا آگے اگلی آیت میں کرتا ہوں. وہ جملہ یاد رکھ لیں، اگر میں بھول گیا تو مجھے یاد دلا دیں. میں اس کے ساتھ کچھ آگے باتیں کہنا چاہوں گا کہ جس کسی نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے جی میں مضبوط ہوں، مجھے کسی کی باتیں اثر نہیں کرتی، اسی پر باتوں نے اثر کیا اور یہ پوری زندگی کے لیے آزما لیں. یہ وہ بات ہے جسے بار بار آزمانے کی ضرورت نہیں، یہ آزمودہ ہے اور طے شدہ ہے. اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے، بس بات ختم ہو گئی. اس کی تعلیم کے خلاف ہے، بات ختم ہو گئی. جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنی جان کو اللہ والوں کی مجلس میں جمع رکھو، اپنی جان کو اللہ والوں کی مجلس میں جمع رکھو، جمع رکھو، بیٹھاؤ، پختگی کے ساتھ جم جاؤ ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں. جو صبح و شام مولا کو یاد کرتے ہیں ان کی صحبت اور سنگت میں جم جاؤ. یہ تلقین کی. اسی کے ساتھ آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور وہ لوگ جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں ان کے پیچھے بھی نہ جاؤ، ان کے پیچھے بھی، ان کی پیروی بھی نہ. یعنی جو لوگ غافل ہیں ان سے تعلق توڑو تو تب ذاکروں سے تعلق جوڑنے کا نفع ملے گا. ہمارا حال کیا ہے کہ جو اہل ذکر ہیں، ذاکر ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے،
ان سے بھی تھوڑا زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور جو غافل ہیں ان سے بھی واسطہ رکھتے ہیں، اور وہ واسطہ زیادہ ہوتا ہے۔ ذاکر لوگوں اور اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ تو ہوا کبھی کبھار، بھلائی کی اور حق کی نصیحت لینے کے لیے تو آپ مسجد میں آئے 7 دن کے بعد، وہ بھی اگر نصیحت خوش قسمتی سے کسی مسجد میں ملی، وہ بھی خوش قسمتی اگر مسجد سے نصیحت مل جائے، اگر ملی تو وہ بھی 7 دن کے بعد ملی، ٹھیک۔ پھر کسی اچھے درس میں، اچھی مجلس میں، اچھی صحبت میں جانے کا معمول کبھی مہینوں کے بعد نصیب ہوا، کسی کو سال کے بعد نصیب ہوا۔ یہ اعتکاف لے لیں، اگر یہ ایک اجتماعی صحبت ہے جو 10 دن آپ نے گزاری، خلوت بھی ہے اور ایک جلوت بھی ہے، اس میں جو خیر اور جو بھلائی، جو برکت، جو تقوی، جو نور، جو استقامت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا، یہ موقع تو ملا سال کے بعد۔ اور برائی کی جو صحبت ہے، بدی کی سنگت ہے، وہ ہر روز اپنے دفتر میں بھی قائم ہے اور دکان پر بھی قائم ہے اور گھر میں بھی قائم ہے اور باہر بھی قائم ہے۔ جو آپ کی سنگتیں دفتر کی ہیں وہ تو صالح سنگتیں نہیں ہوتی، وہاں تو رشوت بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، بددیانتی بھی چل رہی ہے، پورا ماحول بھی پاکیزگی سے خالی ہے، طہارت سے خالی ہے، اس میں ارد گرد پورے ماحول میں بدی ہے، خرابی ہے، جھوٹ ہے، گالی گلوچ ہے، تو اس ماحول کے اوپر بدی کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے نیکی کے اثرات ماحول میں پڑتے ہیں کہ ماحول میں نور پھیلتا ہے، ویسے بدی کا اثر بھی اس کے ماحول میں جاتا ہے، اس سے ظلمت اور تاریکی پھیلتی ہے۔ اور دفتر میں جاتے ہیں تب بھی یہ، دکان پر جاتے ہیں تب بھی یہ، دیگر باقی میل ملاپ، مراسم، روابط جو معاشرے میں ہیں وہ زیادہ تر دنیا داری اور برائی اور مادیت پر استوار ہے۔ تو جہاں سے مادیت کا، نفسانیت کا، انانیت کا، گمراہی کا، ضلالت کا اور محرومی کا درس ملنا ہے اور اثر ہونا ہے، وہ ماحول تو ہر روز کا ہے، دائماً 7، 8، 10 گھنٹے اس ماحول میں روزانہ گزرتے ہیں۔ اور جہاں سے خیر، تقوی، نیکی، نور، ایمان اور بھلائی نصیب ہونی ہے، وہاں کئی دنوں یا کئی ہفتوں یا کئی مہینوں کے بعد جانا ہوتا ہے، چند لمحوں کے لیے۔ تو اتنا کچھ بھلائی کا ملتا نہیں جتنا ساری بدی سے انسان کی جھولی بھر جاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو بتایا نا، اور پھر ہوتا یہ کہ جب آپ تھوڑے وقت کے لیے اہل خیر کے پاس جاتے ہیں تو شیطان اور زیادہ مستعد ہو جاتا ہے کہ یہ خیر اور ہدایت لینے کے لیے گیا، کہیں لینا ہے، 2-4 دانے جو آپ لے کر جاتے ہیں، تو شیطان اس وقت تک سوتا نہیں جب تک وہ آپ سے چھین نہ لے، وہ اور حربے استعمال کرتا ہے، آپ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی معاشرتی خرابی، جب پورے معاشرے کی خرابی ہے تو ہماری تنظیم میں بھی ہے، مشن میں بھی ہے، ہر ایک جگہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم صحبت صالح اور نیک تعلق کے ساتھ ساتھ صحبت بد اور برا ظلم والے تعلق کو بھی برقرار رکھ کر پھر دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں، اور ایسا دونوں کو چلانے والا بالآخر گڑے میں جا کے گر کے تباہ ہو جاتا ہے، اس کی خیر نہیں۔ تو غیرت، حق کے لیے غیرت، اہل باطل کی باطل کے لیے غیرت کے مقابلے میں بولیے زیادہ، اسلام کی دین کی حمیت زیادہ ہونی چاہیے، اپنے عقیدے کی حمیت اور غیرت زیادہ ہونی چاہیے، اپنے مشن، اپنے فکر کی، اپنی دعوت کی، اس جس کے لیے آپ نے قسم کھائی ہے، اس کی حمیت اور غیرت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اس قدر غیرت ہونی چاہیے کہ کوئی جھوٹا اور بد عقیدہ، بد فکر اور آپ کی دعوت اور مشن کا دشمن وہ پراگندہ خیالی پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس آ کر بالواسطہ یا بلا واسطہ بات کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ اور جس کے پاس آ کر ایک آدمی کو آپ کے مشن کے خلاف چغلی کرنے کی جرت ہوتی ہے، اس کا چغلی ایک آدمی کے پاس بیٹھ کر کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ کمزور ہے۔ طاقتور ہوتا تو اس کے پاس آ کے جرت بھی، مفتی صاحب کے پاس آ کر کوئی کر دے کہ مشن کے خلاف بات کر سکتا ہے، ان کے سامنے کر دے کہ کوئی، اگر کوئی کمزور ہے تو یقیناً کرے گا، اور جو کمزور ہے وہ چپ کر کے سن لے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو سنتا ہے
وہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکالتا نہیں. کب تک وہ سن کے اثر لینے سے بچا رہے گا؟ ایک دن سنے گا، 2 دن سنے گا، چند ہفتے، چند مہینے، یقیناً سن 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 کے شعور سن ہو جاتا ہے. اثر انسان یقیناً قبول کرتا ہے، اور وہ یکسوئی جو پہلے ہوتی ہے وہ برقرار نہیں رہتی. یہ بات سن لیں، دل و دماغ میں جو صفائی پہلے ہوتی ہے وہ برقرار نہیں رہتی. بری مجلس اور بری صحبت، اولیاء کرام نے فرمایا، اولیاء کرام کا حکم ہے کہ فرمایا بری صحبت سے ہمیشہ بچو. اشرار کی صحبت ابرار کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی. اشرار یعنی برے لوگوں کی صحبت ہمیشہ اولیاء اللہ کے بارے میں، صالحین کے بارے میں، ابرار کے بارے میں، نیکوں کے بارے میں برے لوگوں کی صحبت ہمیشہ بدگمانی پیدا کرتی. جب کبھی کسی شخص کے ذہن کو پراگندہ خیال دیکھو، شکوک و شبہات میں مبتلا دیکھو، سب سے پہلا اس بات کی تحقیق کرو، تفتیش کرو کہ یہ کہاں بیٹھتا ہے، اس کی مجلس کہاں ہے، اس کی صحبت کن کن لوگوں سے ہے. سب سے پہلے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ اچھے لوگ نہیں. جو ہی پتا چلے کہ صحبت میں غلط لوگ بیٹھتے ہیں تو اس وقت تک اس کا علاج ممکن نہیں جب تک اس صحبت کو کاٹ نہ دو. علاج ممکن نہیں، اس صحبت کو کاٹ منقطع کر لے، اس ماحول سے اس کو نکال لے. جب اس ماحول، اس صحبت اور بری سنگت سے وہ بچ جائے، تاکہ اب اس کے کان پر جھوٹ اور کذب اور افتراء اور تہمت اور بدی نہ پڑے. جب وہ بچ جائے گا پھر آپ کا علاج کارگر ہوگا. یہ بنیادی بات ہے جو اس آیت کریمہ کے حوالے سے سامنے آئی. تو تعصب یہ ہے، یہ تو تھی عصبیت. تعصب یہ ہے کہ ظاہری برتاؤ جو معاشرتی سطح پر ہوتا ہے اس کے کچھ اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں، اس کے کچھ اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دور میں کفار اور مشرکین بھی تھے، اور مدینہ میں یہود و نصارہ بھی تھے. یہودی اور عیسائی بھی تھے، کفار بھی تھے، مشرک بھی تھے، دین کے دشمن بھی تھے. وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے ساتھ جنگیں ہوئی. تو دین کی عصبیت کا درس دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ نے خود اور صحابہ کرام نے اپنی دین کی عصبیت پر عمل فرمایا. یہ امر خیر ہے. اور تعصب آپ کے عمل میں کہیں دکھائی نہ دیا. تعصب آ جاتا ہے برتاؤ کے معاملے میں. جب برتاؤ ہوتا ہے تو آدمی اخلاقی قدریں بھی چھوڑ دے، زبان کی حد تک، میل ملاپ میں، معاشرتی حقوق اور معاملات میں، بات چیت میں، طرز گفتگو میں، معاشرتی جو اور اخلاقی تقاضے ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دے، اور معاشرتی اور اخلاقی سطح پہ میل ملاپ میں اور سماجی روابط میں بھی تنگ نظر ہو جائے اور حد سے بڑھے، وہ تعصبیت نہیں رہتی، وہ تعصب میں بدل جاتا ہے. تو یہ وہ خوش خلقی کے خلاف ہے، بد خلقی میں آتا ہے. کیا؟ بد خلقی میں آتا ہے. وہ کفار و مشرکین مکہ جن کے خلاف جنگیں نہیں ہوتی تھی، مگر انہی کا کوئی آدمی حضور علیہ السلام کے در دولت پر آ جاتا تو آپ رات ٹھہرنے کے لیے اپنا بستر بچھا دیتے، اپنے دست مبارک سے دودھ دھو کر دیتے، پلاتے. اور کئی خوش نصیب آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر مسلمان بھی ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بچہ آپ کی مجلس میں آتا تھا خدمت کے لیے، دشمن کا بیٹا تھا اور دشمن مذہب کا بچہ تھا، مگر مجلس میں آنے بیٹھنے سے روکا. یہ کہنا کہ خبردار اس کو، یہ بچہ ہے، بات نہ کرے. ایک ہے بات سے روکنا، ایک کوئی سننے کے لیے آئے تو سننے کے لیے بھی نہ آنے دینا. کوئی کہے آ کے ہمیں اپنا پیغام دیں، اس میں بھی نہ جانا. بیمار ہے اس کی عیادت بھی نہ کرنا. کوئی مر گیا ہے تعزیت بھی نہ کرنا. معاشرتی روابط ہیں اس سطح پر بول چال میں بھی اخلاقی دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا اور غیر اخلاقی طریقے سے گفتگو کرنا. اس سے یہ تعصب ہے. تو تعصب سے تفرق بڑھتا ہے، تعصب سے تفرق بڑھتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ اصل جو جوہر اور روح ہے عصبیت، اس پر زور دینے کے تعصبات پر زور دیا ہے. اور تعصب ہمیشہ منفی رخ پر چلا جاتا ہے، وہ حد سے بڑھ جاتا ہے. اس سے جنگ و جدال پیدا ہوتی ہے. اور امت کے اندر جب مختلف دھڑوں میں اپنے اپنے عقیدے پر عصبیت رہے تو شر نہیں پیدا ہوتا. وہ عصبیت کی بجائے تعصب میں بدل جائے تو پھر وہ عقائد فرقوں میں بدلتے ہیں اور وہاں سے فرقہ پرستی کا ماحول شروع ہوتا ہے
امت کی وحدت ختم ہو جاتی ہے اور اجتماعیت کی بجائے شیرازہ بندی جو ہے وہ شیرازہ منتشر کر دیتی. تو تعصب خوش خلقی کے خلاف ہے، خوش خلقی کے خلاف. فرمایا قال، اب میں بتاتا ہوں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام عصبیت میں تو کم نہیں کسی سے، بولیے عصبیت میں کم نہیں ہے. یہ فرق ہے عصبیت اور تعصب کا، یہ فرق آ گیا. عصبیت میں وہ اس سے بھی اونچے درجے کے تھے چونکہ اس کی عصبیت باطل پر تھی اور آپ کی عصبیت بولیے حق پر تھی اور آپ پیغمبر ہیں. عصبیت میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی، مگر جب دو ٹوک فیصلہ ہو گیا کہ وہ کافر و مشرک ہے اور آپ کی دعوت کے خلاف اس نے ایک جنگ آغاز شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے دی ہے، قطع تعلق کر لیا ہے، سب کچھ سن لیا، اس کے باوجود فرما رہے ہیں قال سلام علیک، اچھا بابا اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی، یعنی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت پر لے آئے، اللہ تمہیں ہدایت پر لے آئے. اب اس کا جواب یوں بھی ہو سکتا ہے، ہاں میں بھی جانتا ہوں تم کافر مشرک بے ایمان اور جہنم میں گرنے والے ہو، میں دیکھوں گا جس دن جہنم میں تم جل رہے ہوگے، تم کافر مشرک ہو، تمہیں عذاب ہوگا، تمہاری تباہی ہوگی، جہنم میں جل رہے ہوگے، پھر اس دن باتیں ہوں گی. یعنی اس طرح کا جواب بھی ہو سکتا ہے، مگر اس انداز کا جواب جو ہے وہ خیر اور حکمت پر مبنی نہیں. اس طرح کا جواب ہو تو وہ تعصب میں بدل جاتا ہے. کافر و مشرک ہے، چونکہ ایک رشتہ ہے اس نے پالا ہے، چچا ہے، لہذا وہ جو بھی رشتہ سماجی اور عائلی سطح پر ہے اس رشتے کا حیا کر کے اپنے عقیدے اور دین پر قائم رہتے ہوئے اس رشتے کے حیا کو بھی برقرار رکھ کر خوش خلقی سے اپنی بات کرنا، یہ چیز تعصب کے خلاف. اور اس امر کو ترک کر دینا تعصب ہے. تعصب ایک طرح کا بدخلقی. آپ فرماتے ہیں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یعنی اللہ کی بارگاہ سے گمراہوں کے لیے ہدایت طلب کی جا رہی. سلامتی کا کیا مفہوم ہے؟ سلامتی کیسے ہوگی؟ گمراہی میں ہوگی سلامتی؟ وہ کفر و شرک پر رہے تو سلامتی ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو جب سلامتی کی دعا کر دی تو اس کے اندر مدعا یہ ہے کہ میں تمہارے لیے ہدایت کی دعا کر رہا ہوں. یوں کیوں نہ فرمایا اس مقام پر کہ اللہ تمہیں تمہارا مذہب بدل دے اور تمہیں میرے دین پر لے آئے اور ہدایت دے دے. یہ جملہ بھی بول سکتے تھے، مفہوم یہی ہے، مگر اس جملہ کے بولنے سے وہ مزید چڑھتا. اچھا اللہ تمہیں ہدایت دے اور تم میرے دین پر آ جاؤ اور گمراہی کی رات سے اللہ تمہیں بچا لے، اللہ تمہیں گمراہی سے نجات دے، ہدایت پر لے آئے. ایسا جملہ بولنے سے وہ مزید چڑھتا. مقصود چڑھانا نہیں بلکہ ایک کوشش ہے کہ کسی سبیل سے شاید وہ راہ حق کی طرف آ جائے، مقصود خیر ہے. لہذا اگر یہ فرماتے کہ اللہ تمہیں گمراہی سے بچائے اور ہدایت پہ لائے تو اس سے خیر اور حکمت کہاں پوری نہ ہوتی. فرمایا اللہ تمہارے اوپر سلامتی بھیجے. اور نیت کیا ہے؟ سلامتی سے مراد یہ ہے کہ گمراہ جب تک رہے گا تب تک تو اللہ کی سلامتی ہو نہیں سکتی. تو سلامتی تو تبھی ہوگی جب گمراہی سے بچ جائے گا اور ہدایت کی راہ پر آئے گا. وہ لفظ سلامتی بول کر اسے کفر و شرک سے بچنے اور ہدایت کی راہ پر آ جانے کی دعا کی اور خواہش ظاہر کی. یہ امر جو ہے یہ تعصب کے منافی اور خوش خلقی پر اور موعظت پر مبنی ہے. اور پھر فرمایا ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں تیرے لیے بخشش چاہوں گا، استغفار کروں گا کہ اللہ بھی تمہیں بخش دے. اور بخش دینے کا معنی بھی پھر یہاں یہ ہے، بخشش تبھی ہوگی نا کہ کفر و شرک پر نہیں رہے گا اور ہدایت پر آ جائے گا. دو لفظ بولے اور دونوں میں حکمت، دو لفظ بولے اور دونوں میں مدعا یہ ہے سلامتی اور بخشش، دونوں چیزیں منحصر ہیں اس شخص کے ہدایت پا جانے پر. تو دونوں ایسے لفظ بولے کہ وہ چڑے بھی نہ بلکہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو، حیا پیدا ہو، اور وہ یہ احساس کرے دیکھو میں کہہ رہا ہوں وہجرنی ملیا، نکل جاؤ میرے گھر سے. میں کہہ رہا ہوں لارجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں مارنے کی دھمکی دے رہا ہوں، گھر سے نکال رہا ہوں، اور یہ میری سلامتی اور بخشش کی بات کر رہا ہے. یہ ہے انداز. ہم نے اس انداز کو ترک کر دیا، اس انداز کو بولیے ترک کر دیا.
اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں تلقین کی اہل دعوت کو، جو دعوت کا کام لے کے چلے، ان کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب سے پہلی ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی طرف جب دعوت دیں، اس کی راہ کی طرف، تو حکمت سے دیں، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت اور موعظت کے ساتھ دیں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر حق پر حمیت حق کا معاملہ آ جائے، غیرت حق کا معاملہ آ جائے، عصبیت حق کا معاملہ آ جائے اور عصبیتیں ٹکرا جائیں، باطل اور حق کی عصبیتیں بولیے ٹکرا جائیں اور کبھی جھگڑا یا اختلاف یا جدال بھی ہو جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اس وقت بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، خوش خلقی سے جھگڑا کیا جائے، بات تو میں پر بات آپ کے انداز نہیں ہوتی رہے، خوش خلقی سے ہوتی رہے۔ یہ جو قدریں ہیں اخلاق کی، انہیں برقرار رکھنا اور موعظت کے طریق پر آگے کو نصیحت کرتے رہنا اور اپنے عقیدے پر قائم رہنا، یہ ہے دین کا اصل تصور۔ ہم اسے چھوڑ چکے ہیں اور بدخلقی کو ہم نے عصبیت کا نام دے دیا اور خوش خلقی کو مداہنت اور منافقت کا نام دینے لگ گئے۔ یہ مرض ہمارے اندر زیادہ آ گئی، ہمارے اپنے عقیدے کے لوگوں میں۔ بولیے ان سے کہنا اخلاق سے بات کرے، وہ کہتے ہیں جی میں مداہنت نہیں کر سکتا، یہ منافقوں کا طریقہ ہے، خود گھڑ لیے ہیں تصور، یہ طریقہ منافقوں کا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ظالموں، یہ انبیاء کا ہے۔ آپ کے سامنے ایک باطل ہے، وہ اپنا موقف رکھ رہا ہے اور بدخلقی کی باتیں کر رہا ہے، اور ایک اللہ کا پیغمبر ہے، وہ ساری باتیں سن کر سلامتی اور استغفار کی اصطلاح میں اس لہجے میں بات کر رہا ہے، انہ کان بی حفیہ، بے شک اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، تاکہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ دوسرے لوگ وہ اپنی بات کو میٹھے طریقے سے رکھتے، خوش خلقی سے رکھتے ہیں اور جاری رکھتے ہیں اپنا کام، اور وہ آگے بڑھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگ دعوت بھی دین کی، عقیدے کی، اپنے فکر کی اس طریقے سے دیتے ہیں جیسے کوئی کسی کو تھپڑ مارتا۔ اچھا بھائی اس طریقے سے یہ حق ہے، جی کر گئی تو مان لیا، نہیں تو جا موج کر، یہ ہمارا اس طرح کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور حق کیا مننا ہی کہ نہیں مننا، بندے کا بچہ بننا ہی یا نہیں بننا، دوزخ کے جانا جنت ایسی دیرا ہے، آنا یا نہیں آنا بول، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ یہ تو نہیں کوئی ایسے جملے بولتے ہیں، میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں کہ ہم گویا یہ انداز رکھتے ہیں۔ اور نوجوان اگر آ جائیں، میں نام نہیں لوں گا، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ پہلے تو سلامتی اور استغفار کا جو لہجہ ہے اس پر سنیے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ایک روز وہ کشتی پر سفر کر رہے تھے، ساتھ آپ کے مریدین تھے۔ اس بڑی سی کشتی تھی، اس میں کوئی 20-25 جوانوں کی، اوباش قسم کے جوان تھے، ان کی جماعت بھی بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں تنبورے تھے۔ یہ گٹار مٹار اور ستار جو لفظ رات کو مجھے سمجھا رہا تھا، دونوں اصطلاحات، میں ایک آدمی سے پوچھا، ستار گٹار تنبورے یہ خوب بجا رہے تھے اور گانے میں اور محو تھے، مگن تھے گانوں میں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، آپ کے مریدوں کو بڑا غصہ آیا، مریدوں کو، اور زیادہ کام خراب جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں ارد گرد کے، یہ زیادہ کام خراب کرتے ہیں۔ ارد گرد جو مرید ہوتے ہیں اور خاص ہم نشین ہوتے ہیں اور چیلے چانٹے ہوتے ہیں، تو وہ پیر سے زیادہ پیر کے وفادار ہوتے ہیں، پیر سے زیادہ اس کے وفادار ہوتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو حاشیہ نشین نچلے شاہ سے زیادہ اس کے وفادار ہوتے ہیں، یہ کام خراب کرتے ہیں۔ وہ گرم ہوئے، انہوں نے جا کے ان کو منع کیا سختی سے، تمہیں حیا نہیں آتا؟ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں کشتی میں، اور ان کی موجودگی میں تم بے حیا، کم سے کم اتنا حیا تو کرو۔ وہ نہیں مانے، جب نہیں مانے وہ جلال میں آ گئے، مریدین انہوں نے آ کے عرض کی، حضرت یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ آپ کا بھی حیا نہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اور مریدوں کا، چیلوں کا یہ قصہ ہوتا ہے، آپ ان کی بد دعا کریں، اللہ ان کو تباہ کر دے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، وہ خوش ہوئے کہ ہماری بات مان لی ہمارے شیخ نے، ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی، باری تعالیٰ
جنہیں جیسے تو نے انہیں یہاں ہنسنا کھیلنا دیا ہے جنت میں بھی اسی طرح ہنستا کھیلتا رکھنا. جیسے تو نے ان کو یہاں ہنستا کھیلتا بنایا ہے, ہنس کھیل رہے ہیں, محب بیٹھے ہیں, نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی غم ہے, اس طرح جنت میں بھی نہ انہیں کوئی فکر رہے نہ غم رہے نہ کوئی رونا دھونا رہے, ہنستے کھیلتے ہیں, جنت میں بھی خوش خرم رہے. یہ دعا فرمائی. مریدوں کی تو جان نکل گئی, یہ کیا کر دیا؟ پوچھا حضرت صاحب یہ تو الٹا کر دیا آپ نے, یہ تو آپ نے الٹا کام کر دیا. ہم نے تو کہا تھا یہ بدبخت ہیں, گستاخ ہیں, ان کی ایسی بد دعا کریں کہ بس ان کی نسلوں کو سبق عبرت مل جائے. تو آپ نے ان کو الٹا جنت کے لیے بھی دعا کر دی. تو پھر بعد میں آپ نے مجلس میں سمجھایا, آپ نے فرمایا میں نے ان کی جنت اور جنت میں اچھے رہن کی جو دعا کی ہے, تو کیا خیال ہے اسی حال میں جو گانے بجانے میں مست ہیں اس میں رہیں گے تو جنت میں وہ حال مل جائے گا؟ اگر ان کی زندگی اسی طرح بیتی تو کیا خیال ہے اس کے نتیجے میں وہ جنت مل جائے گی؟ بولیے. نہیں, میں نے سبب نہیں مانگا, مسبب مانگا ہے, اور میں نے یہ دعا کی کہ مولا ان کو جنت کی اعلیٰ زندگی دینا. مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی جس کے نتیجے میں جنت کا ایسا مقام مل سکتا ہے, ان سے یہ حال لے لے اور وہ حال دے دے کہ جنت کے قابل بن جائیں. یعنی ڈائریکٹ میتھڈ اڈاپٹ کرنے کی بجائے کہ وہ ان کے لیے ممکن ہے رنجیدہ ہوتے, رد عمل ہوتا کہ باری تعالیٰ انہیں اس فتنے سے بچا, یہ شر سے بچا, فسق و فجور سے, گندے کام میں لگے, تباہی بربادی سے بچا. ممکن ہے اس طرح کی بات کرتے. وہ جوان تھے جنہوں نے دیکھ کر حیا نہیں کیا, وہ سن کر کب حیا کرتے؟ ممکن ہے اس بات سے وہ اور مذاق اڑاتے, ان کی طبیعتوں میں تکبر آتا اور مخالفت کرتے, چڑھتے. تو یہی فرق ہے, یہی فرق ہے ایک صوفی اور ایک عالم میں, ایک فقیر صوفی اور ایک عالم. عالم فقط دین کا جو علم ہے وہ منتقل کر دیتا ہے, دوسرے پر اثر کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں اس کا بعض اوقات اتنا خیال نہیں کرتا. اور جو دائی ہے اس کی ذمہ داری وہ ہے جو صوفی کی ذمہ داری ہوتی. وہ عالم جو دائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سچا دائی ہے وہ بغیر علم دین کے عالم کے بغیر ہوتا نہیں, مگر وہ جو عالم دائی ہے جس نے دعوت کا منصب لے لیا ہے اس کی ذمہ داری اس طرح کی ہے جیسے صوفیاء کی ہے کہ وہ علم دین بھی منتقل کرتا ہے, مگر صرف علم بتانے کے لیے نہیں, دعوت دینے اور اس کا حال بدلنے کی نیت سے منتقل کرتا ہے, اور ایسا انداز اپناتا ہے جس سے وہ چڑے نہیں بلکہ بدل جائے, اثر آ جائے اس کی طبیعت پر. فرمایا میں نے جب یہ گانا بجانے میں مصروف تھے, جب انہوں نے سنا ہوگا مجھے کہ ان کو اس حال میں دیکھنے کے باوجود میں ان کے لیے جنت مانگ رہا ہوں, تو ان کے دل میں کتنی شرمساری آئی ہوگی, کتنی شرمساری آئی ہوگی. اور اس شرمساری سے دل جو نصیحت سے نہیں پسیجے شرمساری سے پسیج جائیں گے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا اپنا اثر رکھتی ہے پھر کہ جنت میں یہ حال تو اللہ تبھی دے گا نا کہ اس حال کو بولیے چھوڑیں گے. بالکل وہی چیز تھی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے بخش دے اور اللہ تمہیں سلامتی دے, یعنی اللہ کی بخشش اور سلامتی تو تبھی ملے گی کہ کفر و شرک کو چھوڑو گے, مگر بات سیدھی نہیں کی, بالواسطہ کی تاکہ اس کے دل میں اثر کرے. یہ ضرورت ہے آج اس امر کی, آج کے نوجوان نسل, یہ ضرورت ہے آج اس امر کی, آج کے نوجوان نسل دین سے پہلے دور ہو گئی. دین سے تو آتے ہی اگر آپ ان کو دھر رکھیں اور فتوے کی نوک پر چڑھا لیں اور سختی کر لیں اور جبر سے کام لیں اور شدت آپ کے رویے میں پائی جائے تو وہ تو پہلے ہی بھاگا ہوا ہے, دین سے بھاگ جائے گا. یہاں میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. جس عالم کا ذکر کر رہا ہوں, بزرگ عالم, مفتی صاحب ان کو جانتے ہیں, نام نہیں لوں گا. میں پنجاب یونیورسٹی میں لا کالج میں پڑھتا تھا. یہ سن 73 یا 74 کی بات ہے, 73 یا 74 کی بات. تو ایک میرا کلاس فیلو تھا لڑکا, ہم جماعت تھا, وہ اچھا خاصا بد عقیدہ تھا, تھوڑا سا بھی نہیں بلکہ اچھا خاصا بد عقیدہ تھا. یعنی دین کے بارے میں بھی اس کے ذہن میں ایک تو عقائد اس کے غلط تھے, اور عقائد کی غلطی کے آگے پھر وہ گستاخی بے ادبی کی حد تک بھی وہ جاتا تھا, اور دین کے بارے میں بھی اس کے خیالات بالکل ملحدانہ قسم کے تھے. یعنی بہت سارا بگاڑ تھا.
جب عقیدے میں اتنا بگاڑ تھا تو باقی عمل اس کے پاس کہاں ہونا تھا دین کا یا نماز روزے کا. وہ میرا کلاس فیلو تھا تو کلاس فیلو کے تعلق کی نسبت سے اس کو کون سا ہو گیا وہ میرے ساتھ زیادہ وقت کلاس میں اٹھتے بیٹھتے میرے ساتھ زیادہ وقت گزارتا, جہاں میں بیٹھتا میرے ساتھ بیٹھتا. دوستی سی اس نے میرے ساتھ پیدا کر لی. اس تعلق اور دوستی کے نتیجے میں اللہ پاک نے ایک ایسا فضل کر دیا کہ اس کے دل کی کایا پلٹ گئی خود بخود ہی. ایک روز مجھے کہتا ہے, میں نے اسے نہیں کہا, بس وہ خود اس کا دل بدلتا رہا. جب تبدیلی یہاں تک پہنچ گئی تو مجھے کہتا ہے, قادری صاحب ایسا ہے کہ میں 2 گھنٹے روزانہ نکالتا ہوں, میری خواہش ہے کہ مجھے صرف ناف سے شروع کر کے دین کا پورا علم پڑھایا جائے, دین کا علم پڑھایا جائے. اچھا وہ رہتا تھا یہاں شہر میں, یعنی لا کالج کا جو ہاسٹل تھا نا انارکلی کے پاس, یہاں میری رہائش نیو کیمپس میں تھی. ادھر نیو کیمپس جہاں ادارہ منہاج القرآن کا سیکریٹریٹ ہے تو 7-8 میل کا فاصلہ تھا. میں صبح جاتا پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں. ان کا رہنا سہنا بھی وہی تھا. تو میں نے اس کو کہا بھائی اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ یا شام کو میرے پاس نیو کیمپس آ جایا کرو, اگر مجھ سے پڑھنا شام کو نیو کیمپس آ جایا کرو, گھنٹہ آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ جتنی فرصت ملی میں تمہیں خود پڑھا دوں گا. اس نے کہا نہیں وہ تو گھنٹہ جانے پر لگے گا, گھنٹہ آنے پر, اور پھر اپنے کالج کی تیاری بھی اسٹڈیز بھی کرنی ہوتی, مشکل ہے. میں نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ میں شہر کے اندر ہی قریبی مدارس بہت سارے ہیں, میں کسی مدرسہ میں دارالعلوم میں تمہاری دینی تعلیم کا انتظام یہی کروا دیتا ہوں. اس نے کہا چلو یہی قریب ہو جائے, چند منٹ میں پہنچ جاؤں, وقت بچ جائے تو بڑا اچھا ہے. میں ان کو ایک قریبی بہت بڑے دارالعلوم میں مدرسہ میں لے کر گیا خود. اس دارالعلوم کے جو سربراہ تھے ان سے ملاقات کروائی, اور جب ملاقات کروائی تو اب اس کی دلجوئی کے لیے میں نے کہا یہ بڑا نیک بچہ ہے اور بڑا خوشبخت اور صالح بچہ ہے, اور لا کالج میں پڑھتا ہے, تو اس کے دل میں یہ آرزو آئی ہے کہ میں دین پڑھوں. تو گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے آئے گا, آپ کسی چھوٹے استاذ کو ذمہ لگا دیں کہ بھائی 1-2 کتابیں جس سے اس کو تھوڑی صرفناب اور عربی ادب لغت تھوڑی آ جائے اور کچھ دین کے مسائل ابتدائی آ جائیں, وہ اس کو پڑھا دیا کرے 1 گھنٹے کے لیے. تو جو سربراہ تھے دارالعلوم کے وہ کہنے لگے, اب اس کے سامنے ہم 3 بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے ہیں اور ہم 2, مجھے کہنے لگے کہ داڑھی تو رکھی نہیں, اس کا فاسق فاجر ہے, منہ میں داڑھی نہیں, تو آپ اس کو نیک کہہ رہے ہیں, یہ نیک کہاں ہے, بدبخت ہوا جس نے داڑھی نہیں رکھی, یہ خوشبخت کہاں سے آ گیا, بدبخت ہے. حق بیان کر دیں, ہم مداحنت نہیں کرتے, حق چھپا, یہ تصور بنا رکھا, ہم حق چھپانے والے لوگ نہیں, بیان کرنے والے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس حق پر یہ بنا رکھا ہے ہم نے. اس کے بعد اس کو صلواتیں سنا دی. اب اس نے 2-4-5 جملے سنے تو اس نے مجھے آہستہ سے یوں کھینچا, میں اس کی بات سمجھ گیا, تو وہ اتنی دیر میں اٹھ کھڑا ہوا. اچھا میں نے اس کو بٹھایا, پھر اجازت لی, باقی موضوع چھوڑ دیا. مجھے کہتا ہے کہ مجھے اب اس کے لفظ ہیں, وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب اگر اس طرح کے 1-2 مولویوں کے پاس آپ لے کے مجھے پھر چلے گئے تو میں جتنا سفر کر کے دین میں آیا ہوں اس سے بھی ڈبل پیچھے چلا جاؤں گا, بالکل دین ہی چھوڑ جاؤں گا. میں اتنا سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں کہ مدرسہ میں جا کر دین پڑھنے پر آ گیا ہوں. اللہ نے اتنا فضل کیا مجھ پر, اگر ایسے 1-2 مولوی اور آپ نے مجھے ملا دیے تو کہیں میں رہس ہے ایمان سے بھی معروم نہ ہو جاؤں. اس نے کہا کہ اگر آپ خود پڑھائیں, تھوڑا بھی پڑھا لیں تو وہ بہت ہوگا, اب میں کسی اور کے پاس نہیں جاتا. پھر وہ آ جاتا تھا میرے پاس, میں اس کو پڑھا دیتا تھا. اندازہ کر لیجیے حالت. تو ہم نے جو خوشخلقی ہے, حکمت ہے, معزت ہے, اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَآتَازُلُكُمْ, اب وہی پہلے والی بات اس جانب سے آ رہی ہے, وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کہا کہ چچا آذر تم مجھے کیا کہتے ہو, بھائی میں, آپ مجھے کیا کہتے ہیں کہ میں الگ ہو جاؤں, گھر چھوڑ دوں؟ تھوڑا ٹھیک ہے, میں اللہ کے لیے تم سے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سب سے الگ ہوتا ہوں. تم سے بھی, آپ سے بھی علیحدگی اختیار کرتا ہوں, تم سے بھی, اور جن کی تم پوجا اور پرستش اور عبادت کرتے ہو سب کو ترک کرتا ہوں, سب سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ ایک تو گمراہوں کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے ہدایت طلب کی, گمراہوں کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے
ہدایت طلب کی، یہ معلوم ہوا. اور دوسرا ساستغفر لک ربی. اب اس میں آگے فقہی اور اعتقادی مسائل آتے ہیں کہ کافروں کے لیے کہنا چاہیے استغفار یا نہیں. اس مسئلے کی طرف نہیں جا رہا. جو بنیادی نقطہ لینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آدمی اللہ سے بخشش صرف اپنے لیے نہیں مانگے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگنا چاہیے. یہ ظرف نبیوں کی سنت ہے. ایسا ظرف اور ایسا عمل انبیاء کی سنت ہے. دوسروں کے لیے بخشش مانگنا تو وہ تو دشمن ہے. اور پھر ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع امت کے لیے بخشش مانگیں اور سلامتی مانگیں تو اندازہ کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عمل پہ کتنے خوش ہوں. تو دوسروں کے لیے اور پھر جو ساری آقا کی امت ہے ان کے لیے سلامتی اور بخشش، جو گمراہ ہیں ان کے لیے ہدایت، جو بد راہ ہیں ان کے لیے صحیح راہ، جو بدبخت ہیں ان کے لیے خوشبختی، جو برے ہیں ان کے لیے اچھائی کی توفیق، اور جو پریشان حال ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہتر حال. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہر وقت بخشش مانگے، سلامتی مانگے، بھلائی مانگے، ظرف بڑا ہو اس کا، تو اللہ اور اللہ کا رسول اس پر خوش ہوتے ہیں. تو سبق اس میں یہ ملا کہ دعاؤں میں اور تمناؤں میں، دعاؤں میں اور تمناؤں میں تنگ نظر نہیں، وسیع النظر ہونا چاہیے. کیا؟ اور جو آدمی اپنی دعاؤں کو جتنا عام کرتا ہے اللہ اپنی رحمتیں بھی اس پر اتنی عام کرتا ہے. سیدنا علی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز دعا کر رہے تھے، اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم کر، اے اللہ مجھ پر رحم کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، آپ نے یہ کلمات سن لیے اور ان کی کندھوں پر ایسے تھپکی دی، جیسے پیار سے مارتے ہیں نا، ایسا آہستہ سا متوجہ کرنے کے لیے تھپکی دی، اور فرمایا کہ اے علی، اللہ کی وسیع رحمت کو صرف اپنے لیے محدود کیوں کرتا ہے؟ صرف اپنے لیے محدود؟ تو دعا کیا کر اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما. اور فرمایا ارحمنی، ارحمنی اور ارحمنا، ان دونوں میں اتنا فرق ہے کما بین السماء والارض، جیسے آسمان اور زمین کا فرق ہے. اکیلے اپنے لیے مانگنا اور سب کے لیے مانگنا، اتنا فرق ہے. راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ ہے تو میرا بندہ حاجت مند خود ہے، ضرورت اسے اپنی ہے، تو اپنی ضرورت ہے اپنے لیے مانگتا، مگر بندہ ہو کر، ضرورت مند ہو کر بھی صرف اپنے لیے مانگنے کی بجائے اوروں کے لیے بھی مانگ رہا ہے. تو جب یہ مانگنے میں سخاوت کر رہا ہے تو میں اسے عطا کرنے میں سخاوت کیوں نہ کروں؟ تو پھر اللہ پاک اس کو صرف اس قدر نہیں دیتا جو اس کے بقدر تھا، تنہا اپنے لیے مانگتا تو اسی قدر دیتا جو اس کے لیے تھا، اور جب وہ ساروں کے لیے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی اتنا عطا کر دیتا ہے جو ساروں کو دیتا ہے. تو یہاں سے پھر مشن کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کے اندر قلب و نظر کی وسعت اور پوری امت کا درد کا تصور پایا جاتا ہے. امت کا درد ہونا چاہیے، امت کا درد ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے حضور امتی 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 کے ورد کرتے تھے، میری امت مولا میری امت مولا میری امت. تو پھر اس سنت پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ آقا مولا ہمارے حضور کی امت، اللہ ہمارے حضور کی امت، مولا ہمارے حضور کی امت، حضور کی امت، حضور کی امت، حضور کی امت. تو حضور کی پوری امت کا درد ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس شخص محسوس کرے، جس شخص کے دل میں وہ محسوس کرے کہ اگر امت کا درد اور احساس پیدا ہو گیا ہے، سمجھیں کہ اس پر حضور علیہ السلام کی نگاہ شفقت بھی ہو گئی، نگاہ کرم ہو گیا. کیونکہ آقا خوش ہوتے ہیں کہ یہ شخص ہے تو امتی، مگر صرف اپنا نہیں، میری پوری امت کا دھیان رکھتا ہے، میری پوری امت کا خیال کر رہا ہے. تو حضور اس ایک کا اتنا خیال کرتے ہیں جتنا پوری امت کا خیال کیا جاتا ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، جتنا میٹھا ڈالو گے چینی اتنا ہی میٹھا ہوگا نا. تو جتنا خیال وسیع کرو گے اتنا کرم بھی وسیع ہوگا، جتنا سوال وسیع ہوگا اتنی عطا بھی وسیع ہوگی. اولیاء اللہ اور صلحاء ہمیشہ امت کا فکر کرتے تھے، امت کا. اور ہم نے فکر امت چھوڑ دیا ہے، فکر آخرت بھی چھوڑ دیا ہے، بولیے، اور فکر امت بھی چھوڑ دی ہے. اب کسی کو اچھی لگے یا کڑوی لگے بات کھڑی ہے، دوسرے جو بڑھ رہے ہیں
ان کے ہاں فکر آخرت بھی ہے اور فکر امت بھی ہے، بے شک اپنی غلط دعوت کے لیے صحیح، غلط یا درست سے سروکار نہیں ہے، غلط یا درست سے سروکار، عقیدہ اچھا ہے یا برا اس سے سروکار بات کا نہیں۔ میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اس نقطے کا سروکار اس امر سے ہے کہ طرز عمل کیا ہے۔ وہ جو لوگوں سے بات کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس میں فکر آخرت کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے، اور وہ اپنا فکر پوری امت تک پھیلانے میں بھی فکر مند نظر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر محنت ہو رہی ہے اور ہم کسی پر محنت کرنے کا تصور ہی بھول گئے۔ آ کے بیٹھے، ہاں ہمارا مسلک تو تقریروں کا بن گیا، آ کے تقریر کر دی، جس کی سمجھ آئے آئے جائے، موج کرے، چھٹی کرے، اپنی تقریر کی اور اس کے پیسے کھڑے کیے، جیب میں ڈالے اور چلے۔ اللہ کا خیر کرے۔ ہم تو سوداگر ہو گئے، ہم تو، اور جو کھری بات آج بتاتا کوئی نہیں، اور جب سے بتانی شروع کی ہے تب سے فتووں کے تیر بھی ہیں، اور تکلیف کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کوئی عقیدہ مختلف ہے۔ ہمیں تو آج کے دن تک، میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ کی شان ہے، مجھے تو آج کے دن تک سمجھ نہیں آئی کہ عقیدے میں کیا فرق ہے، خود ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر کوئی فرق ہے تو دوسرے کا ہی مغالطہ ہوگا، ہمارے ہاں تو عقیدے میں کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ جہاں جس کو اختلاف ہے یقیناً اسی کا مغالطہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، جس طرح بغیر بدلی کے ٹکڑے کے پورا آسمان چمکتے ہوئے سورج میں صاف اور شفاف ہوتا ہے، یہاں کا عقیدہ اس سورج کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ ہمیں تو عقیدہ اللہ کا شکر ہے وراثت میں بھی ملا ہے، بصیرت میں بھی ملا ہے۔ ہمارے عقیدے میں کوئی لچک نہیں، جو گڑبڑ ہے دوسرے کو جو سمجھتا ہے خرابی، اسی کا مغالطہ۔ اور مغالطے سے بڑھ کر پرابلم کیا ہے؟ یہ جو کھری بات کہنا شروع کی ہے، کان عادی نہیں رہے تھے کھری بات سننے کے۔ کھری بات سننے کی عادت جب ختم ہو جائے نا، کھری سچی بات سننے کی عادت جب قوموں میں، لوگوں میں ختم ہو جائے تو جو کھری بات کرے وہی برا ہوتا ہے۔ بس ایک سادہ سا معاملہ، جو کھری بات کرے وہی۔ بڑی مدت پہلے کی بات ہے، میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو شاید کبھی۔ ایک عرس پر مجھے دعوت دی گئی، ابھی میں لاہور منتقل نہیں ہوا تھا، یہ 70 کے اوائل کی بات ہے، پتہ نہیں، ہاں یہ ہے غالباً 1975 کی بات، 1974-75 کے لگ بھگ کی بات ہے، 75 کی۔ کوئی عرس ہوا تو وہ میرے پاس آئے خطاب کے لیے دعوت دینے۔ میں اس زمانے پریکٹس کرتا تھا، وکالت کرتا تھا، 2-1 سال 2.5 سال جب پریکٹس کی، جنگ میں وکالت کی، تو عرس تھا، خطاب کے لیے آئے۔ تو میں نے کہا ابھی میں نے سنا ہے کہ آپ کے پیر صاحب سجدہ کرواتے ہیں اور عورتوں سے اپنی ٹانگیں پاؤں بھی دبواتے، تو میں تو نہیں جانا چاہتا، معذرت خواہ۔ انہوں نے کہا جی آپ نے غلط سنا ہے، کسی نے جھوٹ بولا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات کسی نے غلط بیانی کی ہے۔ میں نے کہا پھر تو بڑا اچھا ہے، بس اتنا طے کر لیتے ہیں، اگر تو ایسی بات نہیں ہے تو بہت ہی اچھا ہو گیا، اور اگر میں جاتا ہوں اور ایسا ہوا تو میں اسی موضوع پر خطاب کروں گا آپ کے پیر صاحب کے سامنے کہ عورتوں سے دبوانا کیسا ہے شریعت میں، پیر کا اور سجدے کروانے کا حکم کیا ہے، پھر موضوع یہی ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل۔ میں چلا گیا، میرے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے، جا کے بیٹھے تو جو سنا تھا وہ درست پایا۔ اب اور علماء بھی آئے ہوئے تھے، وہ علماء معروف و اچھے اپنے زمانے کے خطیب تھے، ان میں کئی فوت ہو گئے، اکا دکا کوئی زندہ بھی ہیں، بڑے بڑے نامور خطیب تھے۔ میرے سامنے کی بات ہے، وہ خطاب کرتے رہے، عورتیں ان کے ٹانگیں دباتی رہی، ان کے پاؤں دباتے رہے، لوگ آنے والے دور 15 فٹ دور سے سیدھا دھڑام سجدے میں گرتے رہے، سیدھا سجدہ کرتے رہے، پاؤں دباتے رہے۔ کوئی چومنے چامنے والا کوئی مغالطہ نہیں، ہمیں تو نہیں نا مغالطہ لگ سکتا۔ تو سجدے بھی ہوتے رہے اور عورتوں سے پاؤں بھی دبتے رہے، اور وہ جو خطبہ اور علماء تھے وہ کرامات اولیاء پر خطاب کرتے رہے، اور اس کو کتب بناتے رہے، اور غوث بناتے رہے، اور ولی بناتے رہے، اولیاء کی شان بیان اور یہ، تاکہ اور دب دب کے سجدے کریں۔ سچ بات ہے کہ مجھ سے تو بیٹھا نہ گیا۔ اب میں اس حال میں چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ بھی اچھی بات نہیں، میں کہنا چاہتا تھا حق بات ہوا۔ تو میں نے چٹ دی کہ مجھے ذرا جلدی ہے تو میرا خطاب جلدی کروا لیں۔ چٹ دے دی، وہ خوش ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی،
تو انہوں نے میرا خطاب پہلے اعلان کر دیا، نعرے لگوائے میرے خوب اور خطاب کا اعلان ہو گیا۔ میں نے کہا میرے خطاب کا موضوع یہ ہے کہ پیر کو سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے اور عورتوں سے پاؤں دبوانے کا حکم کیا ہے، یہ خطاب کرنا۔ وہ سنتے ان کی آنکھیں پھٹ گئی، دیکھنے لگی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1-2 منٹ انہوں نے مجھے سنا، 1-2 منٹ سنا، اور میں نے بھی کہا کہ یہ وار سارا 5-7 منٹ سے اوپر بات چلنی کوئی نہیں، 5-7 منٹ کے اندر ہی میدان جنگ بن جانا ہے، یہ تو جو کہنا ہے کہہ لو۔ یعنی وہ کام کیا مفتی صاحب والا۔ تو میں نے 5-7 منٹ میں لب لباب دونوں باتوں کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر تو خدا سمجھ کے سجدے کر رہے ہو تو کافر اور مشرک کو تم مسلمان ہی نہیں رہے، کلمہ دوبارہ پڑھو، اور نہ یہ پیر مسلمان بچا ہے یہ بیٹھا ہے سامنے، اور نہ تم مسلمان رہے، اور اگر تعظیمن کر رہے ہو تو یہ بھی حرام کار ہے، کروانے والا کرنے والے بھی حرام ہیں، اور یہاں کوئی عرس نہیں ہو رہا، دوزخ کمائی جا رہی ہے، اور جو عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں ان کا دبانا بھی حرام، اس شخص کا دبوانا حرام، ایسے پیر سے بیعت کرنا حرام ہے۔ بھائی 5-7 منٹ میں نے سارا نچوڑ دے دیا انہیں۔ اس کے بعد قرآن و حدیث بھی بتا دیا۔ اب اس سے زیادہ تقریر اور کیا ہونی تھی، چند چیزیں بتا دی تو پیر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا او پکڑو وہابی آ گیا۔ بھائی یہ ہمارا مسلک رہا، یہ سنیت ہے، وہابی آ گیا۔ پیر نے کہا اٹھو پکڑو وہابی آ گیا، مجھے کہنے کہ وہابی آ گیا۔ یہ بات میں نے کہی میں وہابی ہو گیا۔ جب اس طرح کا آپ کہیں گے کہ یہ کہنے والا وہابی اور یہ فلاں ہے تو صاف ظاہر ہے آپ تو خود اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اگلے کہیں گے کہ پر یہ تو سچی بات ہے، اس کا مطلب ہے سچی بات کہنے والے کو وہابی کہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے آپ کا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ۔ اس فسق و فجور نے یہ حالت پیدا کر دی۔ وہ اس کے بعد وہ جو عرس کا میدان تھا وہ میدان جنگ بن گیا۔ اس میں 5 منٹ کے اندر تھے تو ان کے سارے مرید، اور تو تھا کوئی نہیں، لیکن اللہ کی شان 5 منٹ میں آدھے مرید میری طرف ہو گئے، آدھے پیر صاحب کے ساتھ رہ گئے۔ اگر 10 منٹ مل جاتے، 10 سے 15 منٹ، تو شاید پیر صاحب کے 2-3 خلفائی بچ جاتے، باقی ساری مخلوق ادھر آ جائے۔ 5 منٹ میں آدھے ادھر ہو گئے میری طرف، آدھے ادھر، بس ہم دونوں آپ نے سامنے کھڑے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ آدھے مرید نکل گئے ان کے ہاتھ سے ادھر آ گئے، تو انہوں نے پھر فوری سمجھداری سے کام لیا کہ یہ تو ہم گئے، معاملہ خراب ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا بات کی ہے قادری صاحب نے، حق بات بتائیے، آپ کو سچی بات بتائیے، قرآن حدیث کے مطابق بتائیے اور یا کی تعلیم کے مطابق بتائیے، یہ کیا آپ جھگڑا اور فساد شروع کر دیا، اس بات کا رد کریں اگر پیر صاحب کے پاس ہے۔ لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی، بات سمجھ میں آ گئی۔ خیر اس کے بعد ان کا کھیل ختم ہو گیا اس وقت کا، میں پہ واپس آ گیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کان سچی اور کھری بات سننے کے عادی نہیں رہے تھے۔ اور ویسے بھی ایک اور بات ہے، جو لوگوں کو خود واز کرتے ہو نا، وہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ کوئی ان کو واز کرے۔ سب سے بڑی خرابی یہاں ایک اندر بت بن جاتا ہے۔ جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہو نا، وہ سمجھتے ہیں ہم تو لوگوں کو واز کرنے والے، نصیحت دینے والے، اب ہماری کوئی کمزوری بتانے والا، ہمیں نصیحت کرنے والا کہاں سے پیدا ہو گیا جو ہمیں بتائے؟ سمجھتے ہمارا تو کام آگے بتانا ہے، ہمیں کوئی کیوں بتایا جائے؟ اس سے بھی چڑ پیدا ہوتی۔ مگر حق یہ ہے کہ اپنی دعوت اور اپنے مشن کو اور اپنی بات کو آگے پہنچانے کے لیے کہتے ہیں ہمارا جو نفس ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون سے، اور وہ فرعون کہتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، تمہارا بڑا رب ہوں، تو نفس بھی ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا۔ اس لیے تو قرآن مجید نے بھی کہا اور صوفیاء نے بھی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ زندگی میں اصلاح کا سارا آغاز اس نفس کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ اس نفس، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جا کہ یہ باغی ہو چکا ہے، اس کی اصلاح ہوگی تو تب معاشرہ سنورے گا، اس کی اصلاح ہوگی تو معاشرہ سنورے گا۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے نفس کی طرف جائیں، فکر کریں، نفس سنورے گا تو پورا جسم و روح سنور جائے گا۔ اگر نفس خراب ہے تو کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کو
کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وسعت ہونی چاہیے استغفار دوسرے، امت کا درد ہونا چاہیے، امت کا درد ہونا چاہیے. اور یہ آپ کے عمل اور آپ کے فکر اور آپ کی سوچ سے یہ بات جتنی مترشح ہوگی، ظاہر ہوگی، اتنا آپ کی دعوت کا اثر خوشگوار ہوگا. دعوت کا اثر خوشگوار. فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تم سے بھی جدا ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو بتوں کی، میں ان سے بھی جدا ہوتا ہوں. تو آپ نے باطل اور اہل باطل دونوں سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. تو سبق یہ ملا کہ خیر اور عافیت اہل حق کے لیے اسی میں ہے کہ وہ باطل کو بھی چھوڑ دیں اور اہل باطل کو بھی چھوڑ دیں. بولیے، باطل کو بھی چھوڑ دیں، اور یہ بات نہیں کہ کہیں جی میں نے تو برائی تو چھوڑ دی ہے مگر رہ گئے برائی کرنے والے. دو میں فرق میں آگے سمجھاتا ہوں. آگے باطل کو بھی چھوڑ دیں اور بولیے اہل باطل کو بھی چھوڑ دیں. باطل اور اہل باطل دونوں سے علیحدگی اختیار کرنے میں خیر اور عافیت ہے. اب وہ پہلی بات کی طرف لوٹ آئیں جو میں نے شروع میں بتائی کہ صحبت صالح اپنائیں مگر خالی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک صحبت بد ترک نہ ہوگی. صحبت بد ترک بھی ہونی چاہیے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر باطل کو تو چھوڑا، اہل باطل سے بھی واسطہ چھوڑ دیا تو ان کو تبلیغ کون کرے گا؟ ان کو راہ راست پر لائے گا کون؟ ان پر محنت کون کرے گا؟ سلامتی کی راہ پر، ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے کوئی ان کے پاس جائے گا، بیٹھے گا، ان کو پاس بٹھائے گا. اگر ربط ہوگا تو محنت ہوگی انہیں حق پر لانے کی. پہلے باطل کو بھی چھوڑ دیا تو پھر انہیں ہدایت کے لیے کون محنت کرے گا؟ یہ بھی سنت انبیاء ہے. سوال پیدا ہوتا ہے. یہ فرق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ منصب ہر ایک کا نہیں ہے کہ اہل باطل سے رابطہ رکھ کر اور ان پر محنت کریں کہ وہ حق پر آ جائیں. یہ کام اہل باطل کو راہ راست پر لانا یہ منصب ہر ایک کا ایک ہے. عام سادہ اور صاف ذہن اور صاف دل رکھنے والے مسلمانوں کو دعوت دینا، خیر کی طرف بلانا، یہ آپ میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. کیسٹ ہی پہنچانی ہے نا، کیسٹ دے دیں، کتاب دے دیں، جتنا کچھ سیکھا ہے وہ پیغام دے دیں، جتنی بھلائی کی بات آتی ہے اپنی طاقت کے مطابق انہیں سمجھا دیں. مزید پوچھیں تو لے کے کسی سمجھدار کے پاس لے آئے. یہ ہمارے بڑے ہیں، امیر ہیں، ہمارے نقیب ہیں، ہمارے صدر ہیں، آپ ان کے پاس چلیں، ناظم ہیں ان کے پاس چلیں. جو کچھ مجھے معلوم ہے میں بتا دیتا ہوں، باقی ان سے دریافت کرواتے ہیں. کیسٹیں پہنچا دی، کتابیں پہنچا دی، لٹریچر پہنچا دیا. دعوت دے کے اعتکاف میں لے آئے، 27ویں کے اجتماع میں لے آئے، جمعہ پر لے آئے، اپنے دیگر تربیتی پروگراموں میں لے آئے، تربیتی مرکز پہ لے آئے. تو ایک عام آدمی کو دعوت ہے، جس قدر وہ دعوت ہے وہ تو آپ بھی بولیے دے سکتے، کیونکہ وہاں کوئی وسوسوں سے بحث کرنا نہیں، مسائل میں الجھنا، عقائد کی باریکیوں میں پھنسنا نہیں، اور کوئی پھنسانا چاہے آپ پھنسے بھی نہیں. بھئی یہ ہمارا منصب نہیں ہے، یہ ہمارا، اس کے لیے میں آپ کو فلاں کے پاس لے چلتا ہوں. ایک تو یہ دعوت ہے، تو یہ تو عام آدمی کی بات. ہم بات کر رہے ہیں باطل کے ساتھ اہل باطل کو چھوڑنا. اور اہل باطل وہ لوگ ہیں جس کے پاس آپ بیٹھیں گے وہ اپنے باطل جراثیم آپ کے اندر ڈال دیں گے اور آپ اتنے طاقتور نہیں کہ بچ سکے. آپ اتنے طاقتور نہیں کہ بچ سکے. یہ جو خون ہوتا ہے نا، خون کے اندر بلڈ کارپسلز ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ کارپسلز ہوتے ہیں، وائٹ سیلز ہوتے ہیں، بلڈ کارپسلز مختلف سیلز ہوتے ہیں خون میں. ان میں ایک سیل ایسا ہوتا ہے خون کے اندر کہ وہ اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہوتا جسم کے لیے، صرف جب کوئی بیماری حملہ کرتی ہے تو وہ دفاع کرتا ہے جسم کا. آپ سمجھ، اللہ پاک کا نظام ہے تو جو اللہ نے نظام بنایا اسی پر چلے، اسی پر چلے. وہ جو کارپسلز ہیں اور سیلز ہیں خاص، غالباً وائٹ سیلز ہوتے ہیں، ان کا صرف یہ کام ہے کہ جب بیماری حملہ کرتی ہے، کھانسی بلغم ہو گئی، انفیکشن ہو گئی، ماحول کی آلودگی ہے، نزلہ زکام ہے اور ہزاروں قسم کی انفیکشنیں آتی ہیں، تکلیفیں ہو جاتی ہیں. تو جب جس قسم کا بھی کوئی حملہ ہوتا ہے بیماری کا، وہ جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں وہ اندر سے دفاع کرتے ہیں. تو جب وہ بیماری کے جراثیم اندر آ جاتے ہیں تو یہ لشکر ہوتا ہے. ان کا کیا ہوتا ہے؟
ایک لشکر، ایک فوج ہوتی ہے. جب بیماری کے جراثیم آ جاتے ہیں تو یہ ان کے خلاف پھر جنگ شروع کر دیتے ہیں اور اندر جنگ ہوتی ہے، اندر جنگ ہوتی ہے. وہ جراثیم بیماری والے ان کو مارتے ہیں اور یہ دفاع والے بولیے سیل ان کو مارتے ہیں. کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بتائیے جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو جنگ ہوتی ہے اندر. جراثیم بیماری والے ان کو مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ زندہ ہیں ہمارا غلبہ نہیں ہوگا. یہ ان کو مارتے ہیں. اب جو کامیاب ہو جائے زیادہ وہ جیت جاتا ہے. تو اگر بیماری والے جراثیم کو یہ مار ڈالیں اور زیادہ مار لیں تو پھر بیماری سے انسان بچ جاتا ہے. یہ انسان کو دفاع کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں. اگر یہ مر جائیں زیادہ، بیماری والے جراثیم جیت جائیں تو پھر وہ بیماری آ جاتی. بولیے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر اینٹی بایوٹکس وغیرہ مختلف ادویات استعمال ہوتی ہیں، ان سے بھی سیل مرتے ہیں، انجر ہوتے ہیں. کچھ بیماری سے مر گئے، جنگ میں مر گئے، کچھ باقی اثرات سے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی تعداد کم ہو جاتی. ان کی ایک مخصوص عدد ہوتا ہے، اس عدد اتنے ہزار سے لے کے اتنے ہزار تک، مختلف عمر کے حساب سے ان کے تقاضے ہوتے ہیں. 8,000 6,000 ہے، 8,000 ہے، 10,000 ہے، مختلف ایجز کے حساب سے ان کی تعداد ہوتی. اتنے ہزار کم سے کم اگر موجود رہیں تو پھر بیماری آسانی سے غلبہ نہیں پاتی، دفاع کر لیتے. اگر یہ کم ہو جائیں تو بیماری غلبہ پا لیتی. تو ڈاکٹر معالج لوگ کیا کرتے ہیں؟ خون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اسپیشل، اس میں اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے. اگر یہ کم ہو تو اس کے لیے مخصوص میڈیسنز ہوتی ہیں، خاص قسم کی چیزیں، ایسی ادویات جس کے ذریعے ان کی تعداد بڑھتی. اور چھوٹے بچوں میں یہ معاملہ بہت جلد ہوتا ہے. چھوٹی عمر کے 1.5 2 2.5 3 سال کے جو بچے بچیاں ان کے فوری مر جاتے ہیں اور پھر انجیکشن یا ایسی ادویات ہوتی ہیں دینے سے فوری ریکور کرتا ہے بچہ. اگر ان کی تعداد نہ بڑھے تو بار بار پلٹ کر بیماری کے حملے ہوتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا جی بار بار بیمار ہو رہا ہے، بار بار بچہ بیمار ہوتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ پہلے جراثیم بیماری کے ختم نہیں ہوتے، علاج چھوڑ دیتے ہیں. تو کچھ وہ بیماری کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، کچھ دفاع والے کم ہوتے ہیں تو دوبارہ بیماری آ جاتی. پھر تھوڑا سا علاج کیا، آرام آیا، پھر بیماری آ جاتی. علاج چونکہ علم نہیں، جہالت ہے زیادہ، علاج پورا نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو پوری شرائط کے ساتھ نہیں کرتے. یعنی میرے جیسے اناڑیوں کے پاس آ گئے، علاج کروا لیے تو حشر ایسا ہی ہوگا نا. صحیح کسی کامل ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس جائیں جو ایک نظام کے مطابق علاج کرے تو صحت یابی ہوتی. اب اس کو اپنے طرف لے آئیں مثال. اسی طرح ایک انسان جو پختہ علم میں جس کو پختگی نہیں ہے، علم میں پختگی نہیں، یقین میں پختگی نہیں، تصورات میں پختگی نہیں، اعتقاد میں پختگی نہیں، وثوق نہیں، اور بات سمجھنے سمجھانے کی طاقت اس کے اندر نہیں، پوری معاملہ فہمی نہیں، اس کی طرح کا جب معاملہ ہوگا تو آپ جب اہل باطل سے دوستی جارا، بیٹھنا اٹھنا ہم مجلسی رکھیں گے تو وہ جراثیم بیماری کے ڈالے گا آپ کے اندر. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جراثیم ڈالے گا اور آپ پہلے ہی کمزور ہیں، دفاع کرنے والے سیل کم ہیں، پہلے کمزور ہیں، علم کم ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب دفاع آپ نہیں کر سکتے تو جو وہ بیماری والے جراثیم آپ کے اندر وسوسہ پیدا کر دیں گے، پراگندہ خیالی پیدا کر دیں گے. آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. رات جب گھر آ کے لیٹیں گے، دن پر اس کے ساتھ جو بحث کی تھی، پھر آپ سوچیں گے، کہیں گے ہاں وہ جو بات کہتا تھا تھوڑی تھوڑی بات تو صحیح لگتی ہے. آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. بس سمجھیں کہ جراثیم آ گئے اندر. یار جو بات ہے تو سمجھنے والی، کہتا تو صحیح تھا. بس جب اس رخ پہ آپ چلیں گے، اور یہ ساری سوچ کیوں آئی؟ کیونکہ آپ خود کمزور تھے. دفاع کے جراثیم، یہی بات اس کی اگر صاحب علم کے ساتھ ہوئی ہوتی، جس علم میں رسوخ ہے، پختگی ہے، وضوح ہے، واضح ہے، اس پر تصور، علم پختہ ہے، یقین کامل ہے، اس کے ساتھ بات ہوئی ہوتی تو وہ نہ صرف یہ جراثیم خود لیتا بلکہ اسے اتنا بدل کر بھیجتا کہ جب وہ جا کر لیٹتا تو کہتا ہاں یار میری تہمت غلط تھی، بات تو اس کی سچی تھی. وہ جا کے سوچتا. اب چونکہ آپ کی دوستی یاری اہل باطل کے ساتھ ہے، وہ جراثیم گمراہی کے، فتنہ کے، انتشار کے، بد اعتقادی کے، وہم کے، مشن سے ورغلانے کے جراثیم ڈال رہے ہیں، اور آپ کے اندر دفاع کی طاقت اتنی مضبوط نہیں ہے. تو نتیجتاً آپ کا اپنا حال جو پہلا اچھا تھوڑا لیا پھرتے وہ بھی خراب کر بیٹھتے. پہلے والا حال بھی خراب کر بیٹھتے ہیں. اس حال کے بچانے کی ایک ہی تدبیر ہے
کہ جب آپ اہل باطل سے زیادہ طاقتور نہیں علم اور ایقان میں اور معرفت میں، تو ان کی مجلس چھوڑ، ختم بات، ان کی مجلس چھوڑ۔ اور یاد رکھ لیں اگلا نقطہ کہ صحت متعدی نہیں ہوتی، بیماری متعدی ہوتی۔ عام طور پر صحت متعدی، بیماریاں کچھ متعدی ہوتی ہیں۔ آپ بالکل 100% صحیح ہیں، ایک آدمی زکام والا ہے، دونوں کو اکٹھا بٹھائیں اور اکٹھے گزارے تو جو صحت مند ہے وہ زکام والے کو ٹھیک کر دے گا، یہ زکام والا اسے بھی مسکون کر دے گا۔ بولیے نا، میں آپ کو طرح طرح کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ کہیں تو بات سمجھ میں جا کے آ جائے، اور آپ کیا اٹھے کہ جی اب پوری سمجھ آ گئی۔ زکام والا اس کو زکام کر دے گا نا، آپ صحت مند ہیں، آپ اس کو صحیح کیوں نہیں کر سکے؟ نہیں نہ کر سکے تو معلوم یہ ہوا کہ جو حق پر ہے اور کمزور ہوتا ہے وہ اس اہل باطل کو درست نہیں کر سکتا، اہل باطل اس کو بولیے بگاڑ دیتا۔ آپ اچھا برتن میں پانی پئیں، نزلہ زکام کھانسی انفیکشن والا ایک برتن میں پانی پیتا ہے، اسے کہیں جی میرے گلاس میں پئیں، تو آپ کے گلاس میں پانی پینے سے وہ درست ہو جائے گا، اور اس کے گلاس میں پانی پینے سے آپ ٹی بی تک نوبت جہاں پہنچے گی، ٹبرکلوسس تک ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں بیماری ہے وہ جراثیم زیادہ بولیے اثر کرتے ہیں۔ اب آپ پھل کی مثال لے لیں، پھل کی مثال لے لیں، اچھے سیب بھی ہیں ایک ٹوکرے میں اور گلے ہوئے سیب بھی ہیں، یا گلے ہوئے آم ہیں، یا گلے ہوئے کیلے ہیں۔ تو اچھے کیلے یا سیب گلے ہوئے کیلوں کو درست کر سکتے ہیں؟ بولیے، اچھے بھی پڑے ہیں برے بھی پڑے ہیں، تو برے اچھوں کو برا کر دیں گے یا اچھے بروں کو اچھا کر دیں گے؟ بولیے، باقی سیب اور آم اور کیلے بھی گل جائیں گے، تو گلے ہوئے گلا دیں گے، سڑا دیں گے، اور صحیح پھل اور سیب گلے ہوئے کو درست، وہ تو گل چکے ہیں، انہوں نے کیا درست ہونا ہے؟ اب انہیں تو کوئی درست کرنے والا کہے گا، وہ تو نظام ہی الگ ہے کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا کیا نظام ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائیں کہ آپ اپنی جگہ اچھے صحیح، مگر یاد رکھ لیں اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ اگلے کی کایا پلٹ سکیں۔ اپنی جگہ اچھے صحیح، ہر کوئی حضرت خواجہ اجمیر تو نہیں ہے نا، اور ہر کوئی حضرت داتا حجویر بھی نہیں ہے، ہر کوئی حضور غوث پاک بھی نہیں ہے، ہر کوئی بابا فرید گنج شکر بھی نہیں ہے، ہر کوئی قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین بھی نہیں ہے، ہر کوئی حضرت مجد الفسانی بھی نہیں، ہر کوئی سلطان باہو بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ پھر نیچے چلے آئیں، نیچے چلے آئیں، طاقت کے برابر اثر ہوتا ہے، جتنی طاقت اتنا اثر، تو کم سے کم اتنی طاقت تو ہو کہ آدمی دوسرے کا حال بدل سکے، دوسرے کا ذہن بدل سکے، دوسرے کے خیال کو بدل سکے، دوسرے کے رجحان کو بدل سکے۔ اتنی طاقت ہو تو پھر ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہے، اگر اتنی طاقت نہ ہو بلکہ خود بدل کے آنا ہے تو پھر ایسوں کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ پختہ کر لیں یہ بات، جس جگہ دیکھیں پراگندہ خیالی ہے، جراثیم برے ہیں، ایسوں کے پاس بیٹھنا اپنے اوپر حرام کر لیں، اپنے اوپر، کیونکہ وہ آپ کو ہدایت سے محروم کر کے چھوڑے گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ قرآن مجید میں جا بجا سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں پڑھیے، منافقین کا یہی وتیرہ تھا، یہودیوں کا۔ وہ پلاننگ کرتے کیا؟ ہر روز ایک شخص کو تیار کرتے، صبح کے وہ کلمہ پڑھے، صحابہ کرام کے اندر بیٹھ کر اور اعلان کر دے مسلمان ہونے کا، ہر روز ایک مسلمان کرتے، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی کہ شام کو پھر وہ اعلان کر دے گا کہ میں جو دیکھ کر اور سمجھ کر سن کر آیا تھا میں نے تو وہ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو اسلام قبول کیا مگر جو بات سنی تھی وہ پائی نہیں، لہٰذا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں تو اسلام چھوڑ رہا ہوں اور واپس یہودیت کا مذہب اختیار کر رہا ہوں۔ شام کو پھر یہودی ہو جاتے۔ قرآن مجید بیان کرتا ایسا کیوں کرتے؟ قرآن کہتا اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ جب وہ دوبارہ واپس پلٹ کر یہودی ہوگا تو جو کچے عقیدے والے اور کمزور یقین والے ارد گرد دیہاتوں سے آئے ہوئے مسلمان ہوں گے، اسے واپس پلٹتا دیکھ کر ممکن ہے اسے دیکھا دیکھی میں کوئی اور بھی دین چھوڑ جائے، کوئی اور بھی اسلام چھوڑ جائے، کسی نہ کسی کے ذہن میں اتنی بات ہی آ جائے کہ یار اس نے کوئی ایسی چیز تو دیکھی ہے نا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر چھوڑ رہا ہے، تو لگاؤ، کریت تو کرو، اس نے کیا خرابی دیکھی ہے ہمارے دین میں
کہ وہاں پہ چھوڑ رہا ہے پھر یہودی بن رہا ہے. تو جس کا ذہن اتنی سوچ میں بھی پڑ گیا اس سے بھی ان کا مقصد بولیے پورا ہو گیا. وسوسہ آیا باطل کا مقصد پورا ہو گیا. یاد رکھ لیں وسوسہ آیا باطل کا مقصد پورا ہو گیا. باطل صرف اس لیے کامیاب ہوتا ہے باطل کہ وہ وسوسہ پیدا کرنا تھوڑی سی چیز ہے. وسوسہ پیدا کرنا ایک معمولی سا کام ہے تو بس اس کا کام وسوسہ پیدا کرنے سے بھی ہو جاتا ہے. اور حق وسوسہ پیدا کر کے باطل کو ہٹا. حق نے تو وسوسہ پیدا نہیں کرنا. حق نے تو جڑ اکھاڑے گا تو وہ باطل ہٹے گا. اور باطل کا وسوسہ ہو گیا تب بھی اس کا کام ہو گیا. اس لیے پراگندہ خیال لوگوں کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے. مجھے یاد ہے بچپن کی ایک بات. میں 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں طالب علم تھا. بچپن کا زمانہ تھا تو میری اپنی لائبریری تھی اس وقت. تو اوپر گھر میں چوبارہ تھا ایک کمرہ اپر سٹوری پر جہاں میری کتابیں ہوتی تھیں. 5ویں 6ٹھی جماعت کی 7ویں جماعت کے زمانے کی بات ہے بالکل اوائل. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روز اوپر تشریف لائے اور انہوں نے میری کتابیں دیکھی. تو کتابیں ساری دیکھتے رہے تو اس میں لٹریچر پڑھا تھا. کچھ عیسائیوں کا تھا, کچھ قادیانیوں کا تھا, کچھ اور دوسرے مذہب اور عقائد والے لوگوں کا تھا لٹریچر. انگلش میں بھی اردو میں بھی میں پڑھتا تھا دیکھتا تھا مختلف. تو وہ ساری کتابیں جو بد عقیدہ اور گمراہ لوگوں کی تھی اور برے مذاہب باطلہ کی تھی وہ ساری اکٹھی کرتے رہے اور باقی کتابیں واپس رکھ دی. ان کو اکٹھا کر کے اٹھا لیا اور مجھے فرمانے لگے بیٹے ابھی ان کتابوں کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ابھی آپ کا زمانہ ان کتابوں کے پڑھنے کا نہیں ہے. ابھی یہ کتابیں پڑھنا نقصان دے سکتی. ایک وقت آئے گا جب یہ کیا ان کے بڑوں کی کتابیں بھی آپ کو نقصان نہیں دیں گی. جب نقصان کا اندیشہ ختم ہو جائے گا تب جی بھر کے پڑھتے رہنا. پھر پڑھو گے ان کو سمجھنے اور ان کا رد کرنے کے لیے. ان کو سمجھنے اور رد کرنے کے لیے کہ وہ کام بھی اللہ نے آپ سے لینا ہے. مگر اس وقت پڑھو گے تو یہ چیزیں وسوسہ پیدا کر سکتی ہیں. ابھی اپنے بننے کا وقت ہے. اپنے بننے کا وقت ہے. اس میں پراگندہ خیالی نہیں آنا چاہیے. جب خود بن جاؤ گے اور دوسروں کو بنانے کی ذمہ داری شروع ہوگی تب ان کو پڑھتے رہنا. سو کتابیں لے لی تو پھر ایک خاص وقت تک جب تک ان کا نہ پڑھنا ضروری تھا پھر میں نے نہیں پڑھی. جب ان کا پڑھنا بے ضرر ہو گیا, ان کا پڑھنا بغیر نقصان کے رہ گیا, پھر ان کو پڑھا. یہ ساری چیزیں اس لیے بتائیں کہ صحبت بد پراگندہ خیالی دیتی ہے اور فکر کو خراب کرتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. وعدعو ربی, اور فرمایا میں اپنے رب کی دعا اس کی بارگاہ میں عبادت جاری رکھوں گا. دعا بھی کرتا رہوں گا اللہ کے حضور اور اس کی عبادت بھی کرتا رہوں گا. عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ, امید ہے میں اللہ کی بارگاہ سے میری دعا اور میری عبادت محروم نہیں رہے گی. ہاں تو پھر جب انہوں نے باطل اور اہل باطل کو چھوڑ دیا, باطل اور اہل باطل کو اور باطل گھر چھوڑ دیا, تنہا رہ گئے, تو پھر اللہ پاک اپنے بندے کو حق کی خاطر باطل چھوڑنے والے کو, حق کی خاطر باطل کی سنگت بولیے چھوڑنے والے کو جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر میرے دشمن کی سنگت چھوڑ کے آیا ہے تو پھر وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں رہنے دیتا. فرمایا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ, جب میرے بندہ ابراہیم نے اس باطل کو چھوڑ دیا اور اہل باطل کو چھوڑ دیا, جب باطل سنگت کو, باطل کے گھر کو, باطل کے رشتوں کو, باطل کی صحبت کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے تنہا آ گئے, تو کیا فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, میں نے فرمایا ابراہیم میری خاطر تو باطل رشتے چھوڑ کے آیا ہے, اب میں تمہیں نئے حق کے رشتے عطا کرتا ہوں. پھر ہم نے انہیں اسحاق عطا کر دیا اور یعقوب عطا کر دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, باطل چھوڑ کے آئے تھے ہم نے ان کا سارا گھر نبوت کے ساتھ معمور کر دیا. باطل کا گھر چھوڑ کے آئے تھے ہم نے گھر سارا نبوت سے بھر دیا, نبیوں کے ساتھ بھر دیا. باطل رشتے چھوڑے تھے, حق کے وہ رشتے عطا کیے کہ جو رشتہ بھی دیا وہ نبی بنا. اسحاق دیے وہ نبی بن گیا,
اسماعیل دیے وہ نبی بن گئے، یعقوب دیے وہ نبی بن گئے، یوسف ملے وہ نبی بن گئے، یعنی سارا پھر نسل نبیوں کی بنا دی۔ اتنی اللہ نے نعمت کی، اتنا وہب اور اتنی عطا، کس کے نتیجے میں ہوتا تو مقدر ہے اللہ کی طرف سے، مگر ایک نظام سمجھا رہا ہوں۔ باطل صحبت، باطل سنگت، باطل مجلس، باطل رشتے، یہ سارے چھوڑے تو رب کائنات نے حق کی نعمتوں کی بھرمار کر دی، نچھاور کر دی، اور گھر نبوت کے نور سے روشن کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب باطل سنگت چھوٹتی ہے تو تب خاص نعمتیں ملنا شروع ہوتی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور پھر جب وہ باطل صحبت سے الگ ہو گئے، باطل سنگت سے الگ ہو گئے، ہم نے اپنی خاص رحمتیں ان پر اتار دی، اپنی خاص نعمتیں ان پر اتار دی۔ رحمتیں تو پہلے بھی تھی، مگر اللہ کی وہ خاص رحمت، اللہ کی وہ خاص نعمت اس وقت نصیب ہوئی جب باطل سنگت ختم ہو گئی، ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو پتہ چلا کہ باطل صحبتوں اور سنگتوں سے الگ ہو جانے کے بعد کچھ ایسی خاص رحمتیں اور نعمتیں ہیں جو اس کے بعد ملتی ہیں، اور باطل سنگت میں بیٹھے ہوئے، بولیے، باطل سنگت میں بیٹھے ہوئے نہیں ملتی، باطل سنگت سے الگ ہونے کے بعد ملتی۔ تو اپنا ماحول، اپنی مجلس، اپنی ہم نشینی پاک رکھنی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، چونکہ انہوں نے اپنے رشتے باطل چھوڑ دیے تھے ہماری خاطر، باطل سنگتیں چھوڑ دی تھی، پھر ہماری خاطر تکلیفیں اٹھائی تھی، ہم نے پھر انہیں ایسی نعمت اور رحمت سے نوازا کہ پچھلے آنے والوں نے بھی ان کے پاکیزہ اور پیارے ذکر کو بلند کر دیا۔ پچھلی امتوں اور نسلوں نے بھی ان کے پاکیزہ ذکر کو، بولیے نا، بلند کر دیا۔ بنی اسرائیل آئے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جد حضرت ابراہیم ہیں، بنی اسماعیل آئے وہ بھی کہتے ہیں ہماری جد حضرت ابراہیم ہیں، اسلام آیا تو اہل اسلام بھی کہتے ہیں ہماری ملت ملت ابراہیم ہے، عید الاضحیٰ ملت ابراہیم ہے، قربانی ملت ابراہیم ہے، اس کعبے کا طواف ملت ابراہیم ہے۔ تو پچھلی نسلوں میں قیامت تک کے لیے ہم نے ان کے ذکر جمیل، پیارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر باطل کو چھوڑتا ہے، اللہ نہ اس کو صرف بلند کرتا ہے بلکہ اس کا ذکر بھی مجلسوں اور حلقوں میں بلند کر دیتا ہے، ہر جگہ اس کا اونچا نام لیا جاتا ہے، لوگ اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اس کے ذکر کو پہلے حسین بنایا جاتا ہے پھر بلند کیا جاتا ہے۔ صدق علیہ، اس کو اچھا صدق زبان دیا جاتا ہے، لسان صدق، اس کے ذکر جمیل بناتے ہیں پھر بلند کرتے ہیں، اور جو جو اس کا ذکر بلند ہوتا ہے مخالف اور حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، مگر اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی رحمتیں اس کی حفاظت کرتی۔ یہ سب نعمتیں اور رحمتیں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب بندہ اللہ کا صحیح وفادار بنتا ہے، اللہ کا صحیح وفادار بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔